نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتا احدکم الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے، والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، تو امام جس بھی حالت کے اندر ہے تم اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ جب تم مسجد میں آؤ نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے اور آ کر دیکھو کہ مسجد میں نماز باجماعت شروع ہو چکی ہے، تو امام جس بھی حالت کے اندر ہے، امام جس بھی رکن کے اندر ہے، تم اس رکن کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کئی مرتبہ یہ بات بتلائی بھی جا چکی ہے، سمجھائی بھی جا چکی ہے۔ 70% تو لوگ وہ ہیں کہ جنہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں، اور 90% لوگ وہ ہیں کہ جنہیں مسئلہ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امام صاحب ابھی سجدے کے اندر ہے، انتظار کرتے ہیں، کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب سجدے سے اٹھیں پھر میں نماز میں شامل ہو جاؤں۔ امام اگر جلسہ استراحت کے اندر ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ امام ابھی جلسہ استراحت کے اندر ہے، جب دوسرا سجدہ کرے گا تو پھر دیکھیں گے یہ بیٹھ رہا ہے یا کھڑا ہو رہا ہے، اتحیات میں بیٹھتا ہے یا قیام کی طرف آ رہا ہے، پھر میں نماز میں شریک ہوں۔ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والامام علی حال کے الفاظ ہیں کہ امام جس بھی حالت کے اندر ہے تو اس کے ساتھ تم فوراً شریک ہو جاؤ۔ اس بات کا انتظار مت کرو کہ امام اب یہ رکن ادا کرے گا تو پھر میں دوسرے رکن میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ قیام کی حالت میں شامل نہیں ہوئے، رکوع کی حالت میں شامل نہیں ہوئے، تو رکعت آپ کی نکل گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ کئی دفعہ آپ کو سمجھائی جا چکی ہے کہ امام کے ساتھ اگر آپ قیام کی حالت میں، قرات کی حالت میں شامل ہو گئے، آپ کو رکعت مل گئی، یا پھر امام کے ساتھ آپ رکوع میں شامل ہو گئے تو رکعت آپ کو مل گئی۔ رکوع گیا، رکوع سے امام کھڑا ہو گیا، آپ کی رکعت نکل گئی، ابھی آپ کی رکعت ادا نہیں ہوئی، آپ اس کو بعد میں انفرادی طور پر ادا کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امام اگر سجدے کے اندر ہے تو آپ انتظار کریں کہ امام سجدے سے اٹھے گا تو میں امام کے ساتھ شامل ہوں گا۔ امام اگر جلسہ استراحت کے اندر ہے، آپ انتظار کریں گے کہ امام جلسہ استراحت مکمل کرے، دوسرے سجدے میں جائے تو میں امام کے ساتھ شریک ہوں گا۔ بلکہ جس بھی رکن کے اندر امام ہے اسی رکن کے اندر آپ امام کے ساتھ فوراً شریک ہو جائیں۔ اور اس کی بہت بڑی حکمت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ حکمت اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو امید واسع ہے کہ آئندہ یہ غلطی آپ کے بھی نہیں کریں گے۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سجدے سے آپ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو، جس سجدے میں آپ امام کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے، کیا معلوم کہ یہی سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے، اور آپ اس سجدے کو چھوڑ کر اس سجدے سے آپ محروم ہو کر اتنی بڑی خیر و بلائی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے جس بھی حالت کے اندر امام ہے، بعض لوگوں کو تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ امام آخری رکعت کے اندر ہے، قاعدے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آخری قاعدے میں، تحیات میں، تو لوگ جماعت کے شریک نہیں ہوتے، کہتے جاتی ہے جماعت تو ویسے بھی ختم ہو گئی، میں نے ویسے بھی تو کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، امام کے ساتھ شامل ہو کر کیا کروں گا، وہ پیچھے الگ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ سلام پھیرنے سے پہلے جب بھی آپ امام کے ساتھ شریک ہوں گے، آپ کو نماز با جماعت کا ثواب بہرحال مل جائے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے جب بھی آپ امام کے ساتھ شامل ہوں گے، آپ کو نماز با جماعت کا ثواب پورا کا پورا مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ قصدن اور عمدن اور جان بوجھ کر امام کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے اور یہ سمجھ کر کہ امام آخری قاعدے کے اندر ہے، میں نے ویسے بھی 2 رکعتیں کھڑے ہو کر انفرادی طور پر پڑھنی ہے، اور آپ جو ہے نا امام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، اکیلے آپ نماز پڑھتے تو پھر آپ کو جماعت کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اتا احدکم الصلاۃ والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص نماز کے لیے آئے، امام کو جس حالت میں پائے تو اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔